نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مندہ حیدر خان ہوتی چیف منسٹر خیبر پختونخوا زنگ صوبے صدر اختر صاحب پھٹک سے میں افتخار سے ایم این ایز ایم پی ایز منسٹرز سینیٹرز دما خویندو دا میڈیا ورونو دا نن روز چې څنګه مونږ میا صاحب خبرې وکړلې مونږ د میا راشد دویمه کالیزه مانځو او رښتیا خبره دا ده چې مونږ همیشه خپل د شهیدان چې دي همیشه په ډولو په سورنا په ولی خان بدلو په ډولو په سورنا به خپل شهیدانو ته په دې مونږ فخر کوو او دا خدای فضل سره ستاسو پارټۍ ته دا اعزاز حاصل دی بل یو پارټۍ داسې نشي ویلی چې هغې شهیدان شته چې بر صغیر آزادېده ان زنګ شهیدان او نن چې د دنیا آزادۍ لپاره جنګ کو هم زموږ شهیدان دي. لیک په دې سوچ وکئ چې میا راشد او زموږ دا زنګ زلمی بچی د دې څه قصور نه و صرف قصور یې دا و چې د میا صاحب دی د میا صاحب څه قصور و چې هغې به دا ویل چې دا ملک زموږ دی مونږ دلته دهشتګردي نه منو او مونږ نه مخکې چې کومه حکومت و 15 کاله دلته هغې خو سترګې پټې کړې وې نو چا ورته غږ نه کولو چې مونږ ورته رالو مونږ ورته ودرېدو نو بیا هغې دا حرکتونه شروع کړل چې راشد شهید زنګ ایم پی اے عالمزیب شهید زنګ ایم پی اے ډاکټر شمشیر شهید او داسې تقریبا زنګ 500 شهیدان چې دي زنګ ورکرانو لیډرانو او نن هغه یو معصوم جنۍ چې ملاله یوسفزۍ د هغې باره کې چې موږ وایو چې دا زیاتی دی ظلم دی وینا کېږي چې دا خو هغې نه دی کړی احسان الله احسان د هغې ترجمان دی هغه چې دا موږ کړی دی او بیا فضل الله وایي چې ما سړي لېږلي دي ولې چې دا ماشومه چې دی د سبق خبره کړې کولو او دا داسې سوچ وکړئ تاسو چې موږ خو دلته ناست یو او دې چې نه هغه وخت دی د سبق او د ترقۍ خبره کوله چې د هغې کور خوا کې خلک به حلالېدل هلته هغې په کور خوا کې خلک به سبا کېدل د هغې سکولونه بلاس کېدل هغه بیا هم چت نه بغیر سکول ته تلو خپل سبق هم ویل خپل نور ملګرو ته به چې راځئ موږ به سبق وایو د هغې دا قصور و او نن حسن ډېر لوی لیډران صاحبان و چې دا خو هغه نه دی کړی دا خو د وزیرستان حملې دپاره دا حالات شوي موږ دا وایو چې موږ چېرته ولې دا چا نه یېرېږو چې موږ چا موږ سره چې څوک زیاتی کوي او موږ چې د هغې خلاف خبره کوو یا ایکشن بالو نو په وجوهات باندې بالو چې ګلالۍ په دې وشو نو په دې به موږ ایکشن الو داسې خبره نه ده دا په پولیټیکل سیاسي خلک او فوج به کینی او فیصله به کوي چار ځای دا نه وایي چې جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چار ځای دهشت ګرد دی د هغې خلاف به انشاءالله موږ جنګ کوو او انشاءالله خپل ځای ته بیا رسوو موږ ته وایي چې دا کوم وخت پورې به موږ دا جګړه کوو کنفیوژن دی څوک وایي چې دا جنګ زموږ دی څوک وایي دا جنګ زموږ نه دی معافی غواړم ما ته هم پرچا راغله چې اردو کې خبرې وکړم میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے کوئی کہتے ہیں یہ ہماری جنگ ہے میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچے بھی کیوں مارے جا رہے ہیں ہماری اسکولوں کو کیوں بلاسٹ کیا جا رہا ہے ہماری مسجدوں میں کیوں دھماکے کیے جا رہے ہیں ہمارے قرآن کریم کی بے حرمتی کیوں کی جا رہی ہے ہمارے جنازوں ہماری اسپتالوں ہماری اسکولوں اور ہمارے بازاروں میں کیوں بلاسٹ کیے جا رہے ہیں جب ہماری جنگ نہیں ہے میرے 5000 فوجی کیوں شہید کیے گئے میرے 8000 فوجی کیوں ڈسیبل کیے گئے میرے 30,000 پولیس اور سویلین کیوں مارے گئے جب میری جنگ نہیں ہے تو مجھے کیوں مار رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں خدا کے لیے اگر آپ ڈرتے ہیں اس کہنے کے لیے کہ میری جنگ ہے تو نہ کہیں مگر یہ بھی نہ کہیں کہ ہماری جنگ نہیں ہے لوگوں میں کنفیوژن پیدا نہ کریں یہ ہماری جنگ ہے اور یہ جنگ ہم نے لڑنی اور انشاءاللہ جیتنی ہے
عموماً کہا جاتا ہے کب تک لڑیں گے، یہ کب تک ختم ہوگی جنگ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کے بچے شہید ہوتے ہیں اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جس بازار میں بلاسٹ ہوتا ہے ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بچے مرتے ہیں، جن کی بیویاں، جن کے بھائی، جن کے باپ، جن کے بھتیجے، جن کے بیٹے، ان لوگوں کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بلاسٹ پشاور میں ہوا، 120 لوگ شہید ہوئے، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے بچے شہید ہوئے۔ کسی نے پوچھا اس کے لیے کوئی جلوس لے کر آیا؟ ہم ڈرون حملوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی، ہماری انٹیگریٹی، ہماری ساورنٹی کے خلاف ہے، مگر اس کے لیے تو جلوس نکالتے ہو، مگر میرے پشاور کے لیے تو جلوس لے کر نہیں آتے ہو کہ یہاں کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ 24 گھنٹے میں ہمارے یہاں ایک بلاسٹ ہوتا تھا، پھر 36 گھنٹے ہوئے، پھر 48 گھنٹے ہوا، کسی نے جلوس نکالا؟ عمران خان نے کبھی آ کر پشاور کے عوام کو پوچھا کہ آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے؟ نواز شریف نے کبھی آ کر پوچھا کہ پشاور کے عوام اور صوبے کے عوام پہ زیادتی ہو رہی ہے؟ ڈرون حملے تو ان کو یاد آتے ہیں، مگر کیونکہ وہ سیاسی چال ہے، کسی کی وجہ سے جاتے ہیں وہاں۔ انگریز امریکن ساتھ لے جاتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور میں یہاں کی خانی میں جلوس کرتا ہوں، جلسہ کرتا ہوں تو مجھ پہ بلاسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ذرا بات سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے، اور جب جو لوگ کہتے ہیں کب ختم، میں کہتا ہوں 100 سال لگے تو ہم لڑیں گے اور اپنے بچوں کی آزادی سے لیں گے انشاءاللہ۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں ان قوتوں کو اور اپنے تمام سیاسی پارٹی کے مشران کو کہ خدا کے لیے یہ پولیٹیکل مائلیج کا وقت نہیں ہے، یہ ملک کی بقا کا وقت ہے، یہ آزاد دنیا کا وقت ہے۔ یہ خالی اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم لوگ کمزور پڑ گئے تو پاکستان میں یہ تمام آزاد دنیا پہ پھر تکلیف ہوگی سب کو۔ ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس کو اپنی جنگ نہیں کہتے، ڈرتے ہیں بالکل نہ کہیں، مگر خاموش رہیں، لوگوں کے اختلافات، لوگوں کو ذہن میں کنفیوژن پیدا نہ کریں کہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ میں ان اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، سیاسی لوگوں کو کہتا ہوں، خدا کے لیے یہ خالی ANP کی جنگ نہیں ہے، یہ خالی پختونوں کی جنگ نہیں ہے، یہ سارے پاکستان میں تمام پارٹیوں کی جنگ ہے۔ ہمیں اکٹھا ہو کر، ہمیں اتفاق کر کے، ہمیں ایک دوسرے کو ہاتھ مضبوط کر کے ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ ان کو بہت زیادہ امداد آ رہی ہے۔ مجھے کل جب ہمارے ایک SP صاحب کو شہید کیا گیا اور ظلم دیکھے، اس کا سر کاٹ کے ساتھ لے گئے، یہ انسانیت ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی سوات میں رات کو بھی ایک افسوس آتا ہے جب ہمارے اینکر صاحبان بیٹھتے ہیں، رات کو کہتے ہیں جی سوات کا آپریشن تو فیل ہوا ہے، گلالے پہ فائر ہو گیا ہے۔ اب وہاں اس کو آدمی پوچھے کہ ملالے پہ تو فائر ہو گیا ہے، مگر یہ جو کراچی میں 5 لوگ مارے گئے ہیں تو وہ بھی کراچی میں ختم ہو گیا۔ خدا کے فضل سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں ایسی بات نہیں ہوئی، دنیا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 15 لاکھ لوگ آپ ایک علاقے سے نکالیں اور پھر 4 مہینے کے بعد ان کو واپس لے جائیں، وہاں سیٹل کریں، اور ان کو جب وہاں گئے اب جا کر دیکھیں جو لوگ پہلے گئے تھے کہ وہاں خونی چوک آج خدا کے فضل سے سبز چوک کا نام دیا گیا ہے۔ آج وہاں وہ امن ہے جیسے 80% امن وہاں اس وقت خدا کے فضل سے ہے۔ آپ جا کر، آپ کو پتہ ہوگا سب لوگوں کو، جا کر دیکھیں کہ وہاں ہوٹلز جو بالکل خالی رہتے تھے وہ 100% کیپیسٹی پہ کام کر رہے تھے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے 70% ہم نے کنٹرول کر لیا ہے۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ تو آن ریکارڈ ہے، نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مارگلے کی پہاڑیوں تک طالبان آ گئے ہیں، دہشت گرد آ گئے ہیں۔ آج میں ان سے پوچھتا ہوں، ان کو بھی تکلیف ہے، ملالے کے لیے کیوں زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اس کو کیوں ٹیلی ویژن اور عوام اس کو اہمیت کیوں دیتی ہے، ان کو اس کو بھی تکلیف ہے۔ اس کو کہتا ہوں کہ تم نے تو کہا تھا کہ 10 کلومیٹر تک آ گئے ہیں دہشت گرد، مارگلہ جو ہے وہ اسلام آباد سے 10 کلومیٹر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد تک پہنچ گئے۔ خدا کے فضل سے آج بتایا کہ وہ کہاں ہیں، وہ غاروں میں، اور ہم خدا کے فضل سے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں میاں صاحب کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا یہ خیال ہو
کہ اس طریقے سے ہمارے حوصلے پست کیے جائیں گے. ہماری پولیس، ہماری آرمی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے بچوں کو مار کر، ہماری عوام کو مار کر، دہشت گردی پھیلا کر، یہ سر کاٹنا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ صرف ایک دہشت گردی کی نشانی ہے، ایک وہ اپنی انا کی تسکین دینے کی نشانی ہے. میں ان کو یہ آپ کی وسادت سے کہتا ہوں کہ خدا کے فضل سے ہمارے آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہمارے سینے انشاءاللہ اسی طرح مضبوط رہیں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں کلچر ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ پروگرام کیا، اور خاص کر پہلی دفعہ میاں صاحب کے جو انہوں نے لکھا تھا اور جو انہوں نے ہم نے سنا. سچی بات ہے کہ مجھ سے تو میرے جذبات تو مجھ سے نہیں کنٹرول کیے گئے، اور میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اس فنکشن کی بھی، اور میاں صاحب کے حوصلے کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں. ڈیرہ مننا، ڈیرہ شکریہ. خدا ساس و عزت.